أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ آج کی آیات میں یہود و نصارہ کی محاذ آرائی کے بارے میں ذکر ہے کہ کل کی جو ہم نے آیات پڑھی اس میں ایک طرف تو یہ کہہ رہے تھے کہ جنت میں یہودی جائیں گے اور عیسائی جائیں گے، اور دوسری طرف عمل کیا ہے ان کا کہ قالت الیہود، کہا یہودیوں نے لیست النصارى کہ نہیں ہے نصارہ علی شیء کسی چیز پر، کہ ان کا مذہب بالکل جھوٹ ہے۔ اب نصارہ کہتے ہیں وقالت النصارى، اور کہا نصارہ نے لیست الیہود کہ نہیں ہے یہودی علی شیء کسی چیز پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہم یتلون الکتاب، کہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، یعنی تورات اور انجیل کی تلاوت کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں، تو انہوں نے ایک دوسرے کے مذہب کو ضد اور اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے جھوٹا کہا۔ تو آگے فرمایا کذالک قال الذین، اسی طرح کہا ان لوگوں نے لا یعلمون کہ جو نہیں علم رکھتے مثل قولہم ان کی بات کی طرح۔ یہاں مراد مشرکین مکہ ہیں کہ انہوں نے بھی کہا کہ ہم سچے ہیں، ہمارے علاوہ تمام مذاہب جھوٹے ہیں، حالانکہ وہ خود شرک میں سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے تھے۔ جس خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے صرف اللہ کی رضا کے لیے بنایا تھا، اس کی بیرونی دیواروں پر انہوں نے 360 بت نصب کیے ہوئے تھے، جس میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم کے بت بھی شامل تھے۔ ایون یہاں تک کہ حضرت آدم کے جو بیٹے شہید ہو گئے تھے، حابیل اور قابیل کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حابیل کے نام پر بھی ایک بت بنایا ہوا تھا حبل کے نام سے، اور یہ مشرکین مکہ کے ہاں بہت زیادہ محترم سمجھا جاتا تھا، اور پھر اس کے باوجود وہ سب کہتے تھے کہ ہم سچے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَاللَّهُ يَحْكُمُ، بس اللہ فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما کانوا کہ جس میں وہ تھے فیہ یختلفون اختلاف کرتے۔ ومن اظلم، اور کون بہت ظالم ہے، من منع اس شخص سے کہ جو منع کرتا ہے مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے، کہ جو روکتا ہے لوگوں کو اللہ کی مسجدوں میں داخل ہونے سے، ان یذکر فیہا اسمہ، یہ کہ اس میں ذکر کیا جائے، کہ اس میں مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے، لیکن وسعی فی خرابیہا، وہ کوشش کرتا ہے اس میں خرابی پیدا کرنے کی، یعنی اللہ کے گھروں کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی۔ اولئک ما کان لہم، یہ وہی لوگ ہیں کہ نہیں تھا ان کو کوئی حق کہ ان یدخلوہا، کہ اس میں وہ داخل ہوتے، الا خائفین، مگر خوف کرتے ہوئے۔ یہ مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روک دیتے تھے۔ اس کے علاوہ ہجرت کے 6 سال ذیقعدہ کے مہینے میں تقریباً 1500 صحابہ کے ساتھ آپ عمرے کے لیے گئے، ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا، تو آپ جب وہاں گئے تو حدیبیہ کے مقام پر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ یہ انشاءاللہ آگے بہت تفصیل سے ذکر آئے گا تو ہم اس کا تفصیلاً ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت سے پہلے روم کا ایک بادشاہ تھا جس کو تیتاؤس بھی لکھتے ہیں، تو عیسائیوں نے اس کے ساتھ مل کر مسجد اقصیٰ پر حملہ کیا، اور وہاں جتنے یہودی نمازی تھے ان سب کو قتل کر دیا گیا، اور بلکہ مسجد اقصیٰ کے آس پاس کے علاقوں میں بھی اس نے کافی تباہی پھیلائی۔ یہاں تک تاریخ بتاتی ہے کہ گلیوں میں اتنا خون تھا کہ گھوڑوں کے جو گھٹنے تھے اس میں ڈوبے ہوئے تھے، اور انہوں نے بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے سے روک دیا مسجدوں میں۔ حق تو یہ تھا کہ لوگوں کو روکنے کے بجائے وہ اللہ کے گھر میں ڈرتے ہوئے اور خوف کھاتے ہوئے عاجزی کے ساتھ داخل ہوتے، مگر ان کا کردار ہمیشہ اس کے برعکس رہا۔ پھر ان کے لیے اللہ نے کیا کہا کہ لہم فی الدنیا خزی، کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب نظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ما ننسخ من آیت کی تفسیر میں پڑھ چکے ہیں کہ کچھ احکام منسوخ ہو گئے اور کچھ کو بدل دیا گیا۔ اسی میں ایک مسئلہ تحویل قبلہ کا بھی تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے کر گئے تو آپ نے تقریباً 16-17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف نماز چہرہ کر کے پڑھی، اور مسجد نبوی سے تقریباً 1 میل دور قبیلہ بنو سلمہ جو بہت ہی مشہور قبیلہ ہے، تو اس میں ایک مسجد میں آپ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے جس کو آج کل مسجد قبلتین بھی کہا جاتا ہے۔ تو
عین نماز کی حالت میں تحویل قبلہ کا حکم ہوا تھا. 2 رکعتیں آپ پڑھا چکے تھے تو آپ نے دوسری 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے پڑھائیں. تو اس سے یہودیوں کو بہت زیادہ اعتراض مل گیا اور کہنے لگے کہ اور تو مسائل پہ چلو کچھ اختلاف ہوتا تھا لیکن تمام پچھلے انبیاء ایک قبلے پر رہے، لیکن اس نبی نے تو آ کر قبلے کو ہی بدل دیا. اس کا انشاءاللہ اگلا دوسرے پارے میں کچھ ہم تفصیل سے بات کریں گے. تو اس کی یہاں پہ تمہید اب باندھی جا رہی ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق، وَالْمَغْرِبُ اور مغرب، کہ ہم تو صرف اللہ کے حکم کے پابند ہیں، تمام سمتیں اللہ کے لیے ہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، بس جس طرف بھی تم چہرہ پھیرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس اسی طرف اللہ کا چہرہ ہے. چہرہ یعنی اللہ کی رضا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، واسع علیم، بہت وسعت والا اور بہت کچھ جاننے والا ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور کہا انہوں نے کہ بنا لی ہے اللہ نے اولاد. یہ بھی اہل مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ جو یجعلون للہ البنات، کہ اللہ نے بنائی ہے بیٹیاں. یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے. اس طرح یہودیوں نے کہا کہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. اس طرح عیسائیوں نے کہا وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سبحانہ، کہ پاک ہے اس کی ذات، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بیٹوں اور بیٹیوں اور بیوی اور مال سے بالکل پاک ہے، اس کی شان کے لائق نہیں ہے یہ تمام چیزیں. بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. کل لہ قانتون، اور سب اسی کے فرما بردار ہیں. بدیع السماوات، اور وہ پیدا کرنے والا ہے آسمان کا، والارض اور زمین کا. بدی لفظ جو ہے یہ بدت کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، یعنی ابدا، خلق اور تدبیر. ابدا ہوتا ہے کہ یعنی کچھ بھی نہیں تھا اللہ نے بنا دیا، جیسے کن فیکون کا معاملہ ہوتا ہے، اس سے پہلے اس کا کوئی نمونہ کوئی مثال نہیں تھی اس کی. خلق ہوتے کہ ایک چیز سے دوسری چیز کو بنانا، جیسے گارے سے انسان کو بنایا، آگ سے اللہ تعالیٰ نے جن کی پیدائش کی. تو ابدا یہ بدیع سے ہے، اور بدت کا معنی ہے کسی چیز، نئی چیز کو ایجاد کرنا جس کی مثال اس سے پہلے نہ ملتی ہے، اور بدت کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو ردۃ، جس نے دین میں کوئی نئی چیز بنائی تو وہ مردود ہوگی. ایک بدعت ہوتی ہے لغوی بدعت، اور ایک ہوتی ہے شرعی بدعت. لغوی بدعت تو یہ ہے کہ جیسے دنیا کی چیزیں مختلف ایجاد ہو رہی ہیں، وہ لغوی بدعت ہے، اس کا گناہ نہیں ہے. لیکن شرعی بدعت جو ہے کہ جیسے شرع میں ایسی کوئی چیز ایجاد کر دینا اور اس کو پھر دین کا حصہ سمجھنا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کی، نہ کہی، اور نہ ہی ان کے صحابہ سے ثابت ہے، وہ بدعت کہلاتی ہے. ایک شرعی بدعت کا گناہ 100 کبیرہ گناہوں سے زیادہ ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ سے دین کا نقشہ نہیں بدلتا، اس کو کرنے والا ہی گناہ گار ہوتا ہے، اور وہ اس کو گناہ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے، اور زندگی کے کسی لمحے میں اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق بھی دے سکتے ہیں. اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی قد حجب التوبۃ علی کل صاحب بدعۃ، کہ بدعتی کو اللہ کی طرف سے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. بدعت سے دل سیاہ ہو جاتا ہے. اس لیے بدعت کو پہچاننے کی کوشش کریں، اور بدعت سے ایسے اعمال سے توبہ کریں کہ جو اعمال ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے اور صحابہ کی سنت سے ثابت نہیں ہے. آگے ہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ، تو بس کہتا ہے لہو اس سے کن ہو جا، فیکون، بس ہو جاتی ہے. کہ کسی چیز کے بنانے میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس کو کسی سامان کی ضرورت ہے، کلمہ کن سے اس کے ارادے کے مطابق چیز ہو جاتی ہے. آج کی جو ہم نے آیات پڑھی اس میں یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ مخاطب تھے، لیکن اگر ان آیات کو ہم آج اپنے آپ کو اس پیرائی میں رکھتے ہوئے پڑھیں تو لگتا ہے کہ یہ آج کے ماحول کی عکاسی کر رہی ہیں. کہ جیسے یہودیوں نے کہا کہ عیسائی کسی دین پر نہیں، عیسائیوں نے کہا یہودی کسی دین پر نہیں. آج بالکل اسی طرح ہم لوگ بھی سنی کو کہتے کہ وہابی ٹھیک نہیں، وہابی کہتا بریلوی ٹھیک نہیں، بریلوی کہتا شیعہ ٹھیک نہیں.
اور حالانکہ وہم یتلون الکتاب، کہ حالانکہ ہم سب کتاب پڑھ رہے ہیں، ہم سب حدیث کو مانتے ہیں، لیکن ہم ایک فرقے پر ہم اتفاق ہی نہیں کر رہے۔ حدیث پاک میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندیشہ ہے کہ میری امت پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، قرآن میں سے اس کے حروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہو جائیں گی، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے بدترین انسان ہوں گے۔ فتنہ ان کے اندر سے ہی برآمد ہوگا اور ان کے اندر ہی گھس جائے گا۔ یعنی ان علماء کا فتنہ انگیزی اور مخالفت اپنے اپنے فرقوں کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے اور مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہوا دینے کے لیے ہی رہ جائے گی۔ ان علماء کا صرف یہی کام ہوگا۔ امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ مسلمانوں کا رب ایک ہے، مسلمانوں کا نبی ایک ہے، کتاب ایک ہے، شریعت ایک ہے، دین ایک ہے، اصول سب ایک ہے، مگر پھر بھی ایک دوسرے کے خلاف مہم چلانے سے باز نہیں آتے۔ ہر گروہ اس چیز پر خوش ہے کہ اس کے پاس جو موجود ہے وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ کوئی دین صحیح نہیں۔ ہر گروہ دوسرے گروہ کو مشکوک نظر سے دیکھتا ہے، اور جس گروہ کو مہلت مل جائے وہ دوسرے گروہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک فرقہ دوسرے کی مسجد میں دوسرے مسلک کی مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھتا۔ قرآن خریدا جائے تو اس کے سرورق پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو لکھنے والا عالم کو، جبکہ قرآن پاک تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقے نہ بناؤ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ جب ہم آپس میں دشمن تھے تو اللہ نے ہمارے دلوں میں محبت اور الفت ڈال دی، ہمارے آپس کے جھگڑے، فرقہ بندی سب ختم ہو گئی، اور قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد یہ تمام دشمنیاں محبت میں بدل گئیں۔ اور آج ہم مسلمان قرآن کے نازل ہونے کے بعد جو ہم پیدا ہوئے، ہم دشمنیوں میں پڑ گئے، ہم فرقوں میں بٹ گئے۔ جس کا تو مطلب یہی ہے نا کہ قرآن نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، ہم نے اس قرآن کو سمجھا ہی نہیں، اس کی تعلیم کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں بہت کچھ بتا رہی ہے، ہمیں یہودیوں اور عیسائی کی تباہی اور بربادی کا پورا منظر پیش کر رہی ہے، ان کی تنزلی کا پورا منظر بیان کر رہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے ان چیزوں کو خوب توجہ سے دیکھنے اور سننے کی ضرورت ہے، اور اللہ نہ کرے کہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو کہ جنہوں نے قرآن کی تعلیم سے فائدہ نہیں اٹھایا، جنہوں نے قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کی بلکہ اس کی وجہ سے گمراہی میں پڑے رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔